بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارکان اسلام میں ایمان، نماز اور روزہ کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن شریف میں کم و بیش 80 مرتبہ دیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، پاک ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ قرآن شریف میں ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اے نبی، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک کرو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے حکم الہی۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ بہت برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ ایسے سونے چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پٹیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس صدقے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ وہ مال بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو۔ نصاب سے مراد وہ کم سے کم مقدار ہے جو شریعت نے مختلف چیزوں کے لیے مقرر کی ہے۔ اس پر ایک قمری یعنی ہجری سال گزر چکا ہو، البتہ زمین کی پیداوار پر 1 سال کی شرط نہیں، فصل کاٹنے اور صاف کر لینے کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ اسی طرح کانوں اور دبے ہوئے خزانوں کے لیے بھی 1 سال کی شرط نہیں۔ یہ ہر آزاد مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جس میں مندرجہ بالا شرائط پائی جائے۔ اگر مال کا مالک بچہ یا ناسمجھ آدمی ہو تب بھی سرپرست پر فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ قرض اگر نصاب کے مال سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے: ذاتی استعمال کی اشیاء، ذاتی مکان یا مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، ذاتی استعمال کی اشیاء مثلاً کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہو پر زکوٰۃ نہیں۔ اموال زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہے: سونا اور چاندی، اس میں نقدی بھی آتی ہیں، مال تجارت، زرعی پیداوار، مویشی، کان اور دبے ہوئے خزانے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم۔ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنی چاہیے، پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جہاں سے نکالے
وہی ادا کرنی چاہیے، دوسری جگہ منتقل نہ کی جائے۔ ہاں اگر زیادہ ہو یا بچ جائے تو دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہوں سے آیا ہوا زکوٰۃ کا مال اہل مدینہ یا مہاجرین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں جن کا ذکر سورۃ توبہ آیات نمبر 20 میں آیا ہے۔ فقیر، مسکین، یہ دونوں باہم قریب قریب ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تاہم دونوں میں یہ بات قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو اسے فقیر و مسکین کہا جاتا ہے۔ عاملین، حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ جمع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے پر مامور ہوتے ہیں، ان کی اجرت یا تنخواہ مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے اور وہ ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ مؤلفۃ القلوب، وہ کافر جو اسلام کی طرف کچھ مائل ہو اور اس کی مدد کرنے سے اس کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہو۔ گردنیں آزاد کرانا، غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ مکاتب ہو یا غیر مکاتب۔ عازمین، وہ مقروض جو اہل و عیال کے نان و نفقہ کے سلسلے میں زیر بار ہو گئے ہوں اور قرضہ ادا کرنے کے لیے نہ نقد رقم ہو نہ کوئی چیز کہ جسے بیچ کر قرض ادا کر سکیں۔ فی سبیل اللہ، جہاد و مجاہدین، یعنی نان و نفقہ و اسلحہ وغیرہ پر خرچ کرنا، چاہے مجاہدین مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض احادیث کی روح سے حج و عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ ابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہے جو دوران سفر نقصان ہو جانے یا جیب کٹ جانے وغیرہ سے مستحق امداد ہو گیا ہو، چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔